من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آج کی یہ بابرکت گھڑیاں اللہ رب العزت اپنی اور اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وقت بالکل مختصر ہے۔ امام کستلانی یہ امام جلال الدین السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہم عصر ہیں۔ سن 230 ہجری میں حضرت کا وصال ہے۔ آپ اپنی بڑی خوبصورت مشہور الآفاق کتاب مواہب لدنیہ شریف میں فرماتے ہیں کہ یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ آدم علیہ السلام کے میلاد کا دن ہے۔ کسی نے ان سے کہا کہ میلاد تو اس کا ہوتا ہے جس کی ولادت ہو، تو انہوں نے جواباً ارشاد فرمایا کہ عام نارمل روٹین یہی ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد پیدا ہوتی ہے، لیکن خدا کی قدرت اس کی محتاج نہیں۔ علماء عقائد کہتے ہیں کہ جو چیز محال بالغیر ہو، محالات عادیہ میں سے ہو، وہ ممکنات ذاتیہ میں سے بھی ہوتی ہے۔ مثلاً عادت یہی ہے کہ ماں باپ کے ذریعے اولاد کا پیدا کیا جانا، یہ عادت ہے، اور ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی بغیر ماں باپ کے دنیا میں پیدا ہو رہا ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ محالات عادیہ میں سے ہے، لیکن ممکنات ذاتیہ میں سے بھی ہے کہ خدا کی قدرت اس بات کی محتاج نہیں، بلکہ خدا کی قدرت میں یہ ممکن ہے کہ چاہے تو رب آدم و حوا کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، اور چاہے تو عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا جسد بشری، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا جو پروسیس ہے یہ کب ہوا؟ روح کب پھونکی گئی؟ کہا جس دن روح پھونکی گئی ہے اس دن کو جمعہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جمعہ کہتے ہیں۔ سوال یہ تھا کس دن پھونکی؟ کہا جمعہ کے دن۔ اب اگلا سوال یہ تھا کہ کس وقت پھونکی؟ کس وقت پھونکی؟ فرمایا کہ وہ لمحہ رب نے اتنا خاص بنا دیا ہے کہ جس لمحے آدم کے پتلے میں رب نے روح پھونکی تو اس لمحے کو ساعت جمعہ بنا دیا۔ وہ جو خاص ساعت جمعہ ہے جس میں سرکار نے فرمایا کہ اگر اس لمحے کوئی مانگ لے رب سے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرماتا ہے۔ اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اگلی بات کیا ثابت ہوئی؟ انہوں نے کہا یہ پتا چلا کہ جس لمحے اللہ نے آدم کی تخلیق کی وہ یہی لمحہ تھا، ساعت جمعہ بنا دیا۔ خاص لمحہ ہے وہ جس میں رب نے آدم کی تخلیق مکمل فرمائی، اور اسی کو ساعت جمعہ کہا گیا۔ گویا یہ آدم کے میلاد کا دن ہے۔ اس دن جو مانگو وہ رد نہیں ہوتا۔ اب ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا جب آدم علیہ السلام کے ولادت کے دن کو اتنا عزت عطا کی گئی ہے کہ جو مانگو اللہ قبول کرتا ہے، تو جس کے صدقے آدم علیہ السلام بنے، یہ
اللہ میں مجھے تکلیف ایسے نہیں آئے گی. حضرت ذوق شاہ حضور کے جشن کا دن ہے یار. آج کوئی چہرہ بجھا ہوا نہیں ہونا چاہیے. حضور تو بجھے ہوئے چہروں کو بھی چمکانے آئے ہیں. میرے آقا تو خوشیاں بانٹنے آئے ہیں. اس لیے محبت کے ساتھ ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ. میں پوچھتا ہوں کہیے سرکار کی آمد, دلدار کی آمد. یہ ابھی جن کے ہاتھ نہیں اٹھے وہ کب اٹھائیں گے؟ آج آپ کو پتا ہے 2 عیدیں ہیں. ایک جمعہ کا دن خود عید ہے اور ایک سرکار کی ولادت کا دن عید ہے. تو ابھی بھی آپ نہیں خوش تو پھر کب خوش ہوں گے؟ سرکار کی آمد, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, منٹھار کی آمد, سونے کی آمد, من موڑے کی آمد. اس سونگ کے ساتھ سنیے پتا چلے کہ بھائی معروف سعیدی بھی آیا ہے. اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. آپ خوش ہو کے سنو, حضور کا ذکر خیر ہے. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں جس دن آدم کی ولادت ہوئی, تخلیق ہوئی, وہ دن خدا کی بارگاہ میں اتنا عزت پا گیا کہ پوری دنیا کے لوگ گود پھیلا کر رب سے اولاد مانگے, رب اولاد دیتا ہے. خوشی مانگے, خوشی دیتا ہے. رزق مانگے, رزق دیتا ہے. جو بھلائی مانگے رب عطا کرتا ہے, رد نہیں کرتا. فرمایا جن کی وجہ سے آدم بنے ہیں اس دن کی یہ عزت ہے تو جو محبوب مصطفیٰ ہے. جو ہے تو آج فقیر یہ دعا کرتا ہے اس خوبصورت لمحے میں کہ یا اللہ اس پاک لمحے کا صدقہ جتنے بھی مسلمان بھائی یہاں جلوہ گر ہیں اور جہاں جہاں تیرے محبوب کے جشن منانے کے لیے اپنی اپنی کوششوں میں مصروف ہیں, صدقہ اس پاک دن کا ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. ہماری اولادوں کو صحت والی زندگی عطا کرنا, ہم بیماروں کو شفا عطا کرنا. اے کریم اللہ صدقہ حضور کے میلاد کے دن کا جو بیٹیاں بیٹھی ہیں اللہ ان کے گھروں میں پروردگار عالم انہیں ان کے والدین کو خوشیاں دے کر نصیب فرما دے. جن کے بچے پڑھ رہے ہیں اللہ کامیابی عطا فرما. اس مسجد کو اور اس مسجد کی خدمت کرنے والوں کو اور با جماعت نماز ادا کرنے والوں کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما. آپ خوش نہیں آمین جو ہے جی. اچھا ایک اور بات آپ سے پوچھتا ہوں, اللہ آپ کو بیٹا دے, وہ خوبصورت ہو, نقش و نین کے اعتبار سے حسین ہو, عمدہ ہو, بے مثال ہو, انوکھا ہو, اور آپ سے کوئی آ جائے سائل جھولی پھیلا دے اس پتر کا صدقہ اور سمجھ نہ بھی آوے سبحان اللہ کہی چھڑو کوئی بات, اس بیٹے کا صدقہ ہمیں کچھ عطا کر دو, میری جھولی بھر دو. بھئی کوئی بھی ہو, جتنا بھی غریب ہو, مفلوق الحال ہو, اس کی جھولی بھرنے کے لیے خوشی خوشی جو کچھ ہوگا اٹھا کے اس کے دامن میں ڈالے گا. اللہ فرماتا ہے لوگوں میں اولاد سے پاک ہوں. اولاد نہیں محبوب تو ہے نا. ارے اس دن مجھ سے میرے محمد کا صدقہ مانگ کر تو دیکھو, مانگنا تمہارا کام ہے, عطا کرنا رب کا کام ہے. بلکہ آپ نے حدیث سنی ہوگی, اس حدیث کے راوی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. فرمایا سرکار نے فرمایا جس دعا کے اول و آخر میری ذات پر درود نہ پڑھا جائے اللہ اس دعا کو زمین و آسمان کے درمیان لٹکا دیتا ہے. ہم نے کہا یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما. بتائیے اچھی دعا ہے یا نہیں؟ 2-4 سال ہلا رہے ہیں, باقی دیکھ رہے ہیں کہ تو ساتھی والے جو کہے گا ہم بھی وہی کہہ دیں گے. ہاں اصل میں کیا کریں, اولاد سیدھی چل رہی ہو تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے, اب ٹیڑھی چلے تو ماں باپ دکھی ہوتے ہیں. بہت سے دکھی لوگوں کو دیکھ رہا ہوں میں, لیکن آپ آج سبحان اللہ کہہ صدقہ حضور کے میلاد کا اللہ یہ دکھ بھی دور فرما دے گا. توجہ فرمائیے ذرا میرے جملہ پر. ہم نے کہا مالک ہمیں اچھی اولاد عطا فرما, نیک اعمال کی توفیق دے, اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. بڑی اچھی دعا ہے, لیکن رب فرماتا ہے تمہاری دعا کو لٹکا دوں گا. ہم نے کہا یا اللہ تو ہمارا خالق ہے, مالک ہے, رب العالمین ہے, ہم تجھے الہ مانتے ہیں, رب العالمین مانتے ہیں, تو ہمارا معبود ہے, ہم تیرے بندے ہیں, تو ہمارا مسجود ہے, ہم تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والے ہیں. الہی تجھ سے نہ مانگے تو کیسے مانگے؟ فرمایا مانگو پر
جس کا صدقہ میں رب ہوں اس کا صدقہ مانگو. یا اللہ کیا کریں؟ فرمایا پہلے میرے حبیب کی ذات پر درود پڑھ. یا اللہ جب پڑھ لیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر تیرا منہ نہیں دیکھوں گا بدنی کے درود کو دیکھوں گا. اونچی آواز سے کہیے ذرا سبحان اللہ. اگلا جملہ ذرا سماعت فرمائیے. اس سے پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں تو سرکار کے درود و سلام کا صدقہ. ہماری نمازیں قبول ہوتی ہیں تو سرکار کے درود و سلام کا صدقہ. ہمارے حج قبول ہوتے ہیں سرکار کے درود و سلام کا صدقہ. یہ جو چہرے آج سلامت لیے بیٹھے ہیں سرکار کے درود و سلام کا صدقہ. توجہ ہے؟ اور نہیں جی نہیں، آپ جو ہے نا زیادتی کرتے ہیں. آپ نے عید میلاد النبی، چلے میلاد کہتے ہیں، عید میلاد النبی آپ نے کر دیا. یہ کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا کیا ایک عید ہوتی ہے؟ اگر نہیں جی دو عیدیں ہوتی ہیں. ایک عید الفطر ہے، ایک عید الاضحیٰ ہے. بس دو تو عیدیں تھیں، تم نے تیسری کہاں سے نکالی؟ ہم نے کہا تم تیسری کیوں روتے ہو؟ یہاں تو کئی اور عیدیں نکل آئیں گی. نسائی شریف اٹھائیے 1047 نمبر حدیث کا. ابو داؤد شریف میں یہ لفظ موجود ہے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الجمعۃ عید للمؤمنین. فرمایا جو جمعہ کا دن ہے یہ میری امت کے لیے عید کا دن ہے. تو آج کتنی عیدیں ہیں؟ تو یہ بتائیے کہ جمعہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے یا ہر مہینے میں 4 بار؟ اگر شروع میں آ جائے تو 5 بار بھی ہو جاتا ہے جی. 12 چوک 48، 48 اور وہ تو 50 جی. 12 چوک 48 کریں، 48 اور 2 50 اور ایک ہم نے بتائی. چلیں 50 تو ہو گئی ہے نا. کچھ تو مانو خدا کے بندو. تو اب جس کو اللہ رسول عید گئے، نہیں جی نہیں، وہ تو مسئلہ یہ تھا نا کہ حضور پیدا ہوئے تو پھر اسی دن حضور کا وصال بھی ہے تو تمہیں تو غم کرنا چاہیے تھا اور تم خوشی مناتے ہو. تو میں اکثر کہا کرتا ہوں یہ بتاؤ بھائی جو احسان اللہ نے وجود محمد کی صورت میں ہم پہ کیا تھا کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیا غم کریں؟ وہ بولو تو صحیح نا یار. آپ کوئی گونگا تو نہیں ہے نا؟ تو پھر اونچی آواز سے بولو بھائی. اگر غم کب کیا جاتا ہے؟ غم کیا جاتا ہے کسی احسان یا نعمت کے ختم ہونے پر. عظمت رب کعبہ کی قسم جو احسان اللہ نے وجود محمد کی صورت میں ہم پہ کیا تھا وہ نہ ختم ہوا ہے نہ ہوگا. اس لیے سنی آقا کا جشن مناتے رہیں گے، مصطفیٰ کے گیت گاتے رہیں گے. پڑھیں گے میرے ساتھ؟ جس نے پڑھنا ہے وہ ذرا سبحان اللہ بآواز بلند. حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ نے کیا خوب کہا. آج موقع ہے، اگر آج نہ پڑھے تو پھر کب پڑھیں گے؟ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ہیں ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سوائے
ادب سے بیٹھو خدا گواہ ہے، وہ آ رہے ہیں، وہ آ رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف اپنی سجا رہے ہیں، ہوا کی خوشبو بتا رہی ہے، وہ زلف ڈیلے پہ گئے ہو، ڈیلے ہیں، اونچا پڑھو یار، کوئی نہ مانے یہ اس کی مرضی، میری محبت کا فیصلہ ہے کہ سواری طیبہ سے چل پڑی، جو خوش ہے سرکاری آمد پہ، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں، سواری آہا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں جب سرکار میرے بطن اقدس میں تشریف لائے، اے میلاد سننا ہے آپ نے، ہاتھ اٹھا کے کہیے سبحان اللہ، اے یہ ذوق مجھے دکھائیں پھر مجھے پڑھنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں جب سرکار میرے بطن اقدس میں تشریف لائے، مکہ کے جن درو دیواروں سے میرا گزر ہوتا، وہ مکہ کے درو دیوار بھی مجھے آمنہ پہ سلام پڑھتے تھے۔ میں پوچھتی ہوں مکہ کے درو دیواروں صرف مجھ پر سلام پڑھتے ہو یا کسی اور عورت پہ بھی سلام پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں آمنہ اللہ نے محمد کی کوئی اور ماں بنائی ہو تو اس پر پڑھے۔ سیدہ فرماتی ہیں جس پتھر پر میرا قدم آتا وہ پتھر نیچے سے موم کی طرح نرم ہو جاتا، جن در و دیواروں سے بازاروں سے گلی کوچوں سے میرا گزر ہوتا وہ راستے خوشبوؤں سے معطر ہو جاتے۔ مکہ کی عورتیں آ کر پوچھتی اے آمنہ یہ خوشبو کس بازار سے لائی ہو، کس شاپ سے لائی ہو، کس دکان سے لائی ہو، ہمیں بھی تو بتاؤ ہم بھی لائیں۔ سیدہ فرماتی او مکہ کی عورتوں تمہیں کیا بتاؤں، یہ خوشبو میں کسی بازار شاپ سے نہیں لائی، جب سے یہ محبوب میرے بطن اقدس میں آیا ہے، جب سے یہ بارات نور کی جلوہ گر ہوئی ہے، جن راہوں سے گزرتی وہ راستے خوشبو سے معطر ہو جاتے ہیں۔ نعرہ عوام اہل سنت، سوچیے بات کو سبحان اللہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ایک لمحہ آیا، ذرا ملا سنو آپ کو یار، علمی تحقیق کی باتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، فقیر کا بھی احرام بھی سن لیں ذرا۔ سیدہ فرماتی ہیں وہ لمحہ بھی آیا، میں گھر میں آرام فرماتی، اچانک دروازے پر حسن بھائی دستک ہوئی، دروازہ کھٹکھٹایا، آواز آئی، میں باہر آئی، دروازے کی کنڈی کھولی، دیکھا کیا دیکھتے ہو، مکہ کی عورتوں کا میلہ لگا ہوا ہے، جیسے آج نبی کے نام پر یہ میلہ سجا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا مکہ کی عورتوں کیسے آنا ہوا؟ کہتی آمنہ جب تو کنویں پہ جاتی ہے، مٹکا رکھتی ہے، پانی خود بخود تیرے برتن میں آ جاتا ہے، تو ہمیں تو ڈول بھی اٹھانا پڑتا ہے، رسی بھی اٹھانا پڑتی ہے، باندھ کر مشقت سے کنویں سے پانی نکال کر مٹکوں میں ڈالنا پڑتا ہے۔ ہم چاہتی یہ ہیں جس نور والی بارات کے صدقے تم فیض یاب ہو رہی ہو، ہمیں بھی کچھ فیض
محمد اسلم ٹھیکیدار، اللہ اس کے قبر پہ کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ میرے جتنے یہاں پر نمازی تھے جی، اب ہم میں موجود نہیں ہیں جی، محمد ابراہیم صاحب، حاجی خلیل صاحب جی، بھائی محمد اصغر صاحب، بھائی محمد سلام صاحب، آمین کہہ رہے ہیں جی۔ اللہ ان سب کی، اور بھائی محمد اسلم صاحب بھی، اللہ ان سب کے، بھائی حاجی محمد یونس صاحب، اللہ سب کی قبروں پر کروڑا رحمت نازل فرمائے۔ آمین اونچی آواز سے کہیا، قبولیت کہہ دینا یار۔ دوسرے کے لیے آمین کہو گے تو آپ کے لیے بھی آمین کی صدائیں بلند ہوگی۔ یہ کتنا بڑا اجتماع ہے، حضور کا فرمان ہے جہاں 40 بندے اکٹھے ہوں وہاں اللہ کا ایک بڑا مقرب بندہ ضرور ہوتا ہے، اور جب وہاں دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرما لیتا ہے۔ اور میں ایک اور بھی میرا محسن ہے بھائی محمد عمران صاحب، ہمارے عارف بھائی جو اس جامعہ مسجد کے صدر ہیں جی، انہوں نے میری بڑی خدمت کی، اور میں اکثر ہر نماز کے بعد حافظ صاحب آپ یہ دعا کیا کریں، یا اللہ زندگی میں جب ہم مدرسوں میں پڑھنے لگے، لوگوں نے اپنے فطرانے کے ذریعے، اپنی زکوٰۃ کے ذریعے، اپنے دیگر اعمال کے ذریعے ہمارے پڑھنے پڑھانے میں جنہوں نے تعاون کیا، اور زندگی میں جس نے بھی ہمارے ساتھ بھلائی کی، اللہ اس کی آل اولاد کی خیر فرما، اللہ اس کے گھرانے کی خیر فرما، اللہ اس کی عزت و عظمت میں برکت عطا فرما۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر انہوں نے مٹکے اپنے سروں پر رکھے، توجہ ہے بابا، مٹکے سروں پر رکھے، مٹکے سروں پر رکھے، اور ایک قطار بنائی اور ایک ترانہ گاتی ہیں، کہتی واہ مقدر تیرا سیدہ آمنہ سید المرسلین کی تو ہے والدہ۔ آج مانگنے کا وقت ہے، دعا کریں یا اللہ جتنے لوگ بیمار ہیں صدقہ اس پاک میلاد کے دن کا اللہ ان سب کو شفا عطا فرما۔ مولا تو جانتا ہے، کوئی ہارٹ کے مرض میں ہے، کوئی شوگر کے مرض میں ہے، کوئی بلڈ پریشر کے مرض میں ہے، کوئی دماغ کی تکلیف میں ہے، کوئی بیماری ہے، جو بھی ہے صدقہ پاک محمد کی آمد کا اللہ اس کی ساری بیماریاں دور فرما دے۔ جو ہے سیدہ فرماتے ہیں وہ لمحہ آیا، ایک علاج ظاہر ہوا، حکم آمنہ اسے نوش کیجئے۔ فرماتی جب میں نے اسے نوش کیا، برف سے زیادہ ٹھنڈا، عنبر و کستوری سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ میٹھا، دودھ سے زیادہ سفید۔ سیدہ فرماتی ہے جب میں نے نوش کیا اور میری آنکھ مجھے اونگ آئی، آنکھ کھلی تو کیا دیکھتے ہو، بدر منیر مسکرا رہا تھا۔ آتی میرے نبی نے سجدہ فرمایا، اور تو نے چاہا کہ محبوب کو غسل دے، ہاتھ پہ غیب سے آواز آئی اور تو میرے محبوب کو غسل دینے کی ضرورت نہیں، کیوں یہ محبوب آب کوثر سے نہلائے آئے۔ جو ہے یہ محبوب آب کوثر سے نہلائے آئے۔ سیدہ فرماتی ہیں سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اس کو ادھر رکھیں، قرآن پاک بھی ہے اور ساتھ ہی توجہ ہے بابا۔ سیدہ فرماتے میرے گھر میں تو عورتیں انٹر ہوئی، مکہ کا رواج تھا جس گھر میں بچہ پیدا ہو اسے سرما لگاتی، خوشبو لگاتی، انعام و اکرام سے نوازی جاتی۔ وہ آئی آپس میں باتیں کرنے لگی کہ آمنہ دے گی تو کچھ نہیں کیونکہ بچہ یتیم ہے، چلو مکہ کا رواج پورا ہو جائے۔ سیدہ کے کانوں میں جب آواز آئی، سیدہ نے فرمایا اور تو ایسی ایسی بات مت کرو، یہ میرا وہ محبوب ہے کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے وہ محبوب بڑی شانوں والا محبوب ہے، اے والضحیٰ کے چہرے والا محبوب، واللیل کی زلفیں والا محبوب، حامیم کے کنڈل والا محبوب، علم نشرہ کے سینے والا محبوب، لا اقسم بہذا البلد کے
سیدہ فرماتی ہیں جب سرمے لگانے والی نے میرے محبوب کو اٹھایا، میرے محبوب نے مازاد کے ڈورے کھولے، ہائے ہائے ہائے، جس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے، ما زاغ البصر وما طغى۔ سبحان اللہ اونچی کون ہے جو آج میں تراویح پڑھانا تھا؟ کون سبحان اللہ اونچی آواز ہے؟ ما زاغ البصر وما محبوب نے اپنے مازاد کے ڈورے کھولے، اس کے ہاتھ سے سرمے کی سلائی گر گئی۔ سیدہ نے فرمایا لگا تجھے انعام دوں گی۔ کہتی ہے سیدہ میں کہاں لگاؤں، جب میں کہاں لگاؤں، یہ تو رب نے کوئی کسر چھوڑی ہو تو لگاؤں۔ عطر لگانے والی نے میرے محبوب کو اٹھایا، توجہ ہے جی، آئے آئے آئے، میرے محبوب کو اٹھایا، کہو سبحان اللہ۔ میرے محبوب کے جسد اطہر سے خوشبوؤں کے حلے آنے لگے، اس کے ہاتھ سے عطر کی شیشی گر گئی۔ میں نے کہا لگا کیوں نہیں لگاتی، تجھے انعام دوں گی، جھولی بھروں گی۔ کہتے آمین آپ کہاں لگاؤ، جب میں عطر کی شیشی کو سونگھتی ہوں مجھے بازار کی خوشبو آتی ہے، جب تیرے لال کو سونگھتی ہوں جنت کے گلزار کی خوشبو۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ وہ لمحہ بھی آیا جب حلیمہ محبوب کو لینے میں، امام تسترانی کہتے ہیں حضور آنکھیں بند فرمائے ہوئے تھے، صحن آمنہ میں، گلشن آمنہ میں حلیمہ نے قدم رکھا، ہائے ہائے ہائے، جب قدم رکھا پہلے سرکار مسکرائے، پھر آنکھیں کھولی، پھر باہیں بڑھائی۔ حلیمہ کہتی ہے میں نے سرکار کو اٹھایا، سینے سے لگایا، میری ایک جانب خشک ہو چکی تھی، دودھ نہیں آتا تھا، اللہ نے محبوب کو سینے سے لگانے کی برکت سے میرے سینے میں دودھ کی نہریں جاری کروا دی۔ سیدہ آمنہ توجہ ہے جی، جب ہینڈ اوور کیا میری حلیمہ سعدیہ کو سرکار، اب دیکھیے ذرا محبت سے، وہ اونٹنی، وہ لاغر بڑی کمزور جو چلنے کا نام نہیں لیتی تھی، اب سرکار اس کی پشت پر کیا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ بس میری تقریر کے آخری 5-6 منٹ، لیکن سبحان اللہ اونچی آواز سے، سبحان اللہ اونچی کہو، نہیں تو 5 سے پھر آگے چلے جائیں گے ٹائم، کہو محبت سے ذرا سبحان اللہ۔ اگرچہ میرے انتظامیہ ہماری نے اور دوستوں نے مجھے آج کھلا ٹائم دیا ہے، لیکن بہرحال کوئی بیمار ہے، کوئی مریض ہے، کوئی بوڑھا ہے، سب کا خیال رکھنا ہے، اور پھر دوبارہ بھی تو ملاقات کرنی ہے نا آپ سے، جو ہے کہ نہیں ہے، سبحان اللہ کو اونچی آواز سے۔ سیدہ حلیمہ سعدیہ جب لے کر سرکار کو گئی، توجہ ہے جی، علامہ محمد عمران اتاری غوثوی صاحب، توجہ ہے، جب سیدہ حلیمہ سعدیہ سرکار کو لے کر گئی، سواری چلی، وہ سواریاں جو پہلے جا چکی تھی ابھی بنو سعد کے قبیلے میں نہیں پہنچی، کہ میری حلیمہ کی سواری ان سواریوں کو کراس کرتی ہے۔ یہ گاڑی پر پیچھے لکھا ہوتا نا کیا، کراس کر یا برداشت کر، پاس کر یا برداشت کر۔ اب عورتیں کہاں برداشت کرتی ہیں؟ اچھا یہ ایک مسئلہ بتائیں، اگر 2 عورتیں اکٹھی بیٹھی ہوں اور کوئی آپ سے کہے 5 گھنٹے چپ کر کے بیٹھی رہی ہیں، آپ مان لیں گے؟ یہ تھکے ہوئے لوگ ہیں وہ ضرور بولیں گے، اور سارے بولو یار اونچی آواز کے ساتھ۔ پھر 2 عورتیں
نہیں آپ ڈرتے ہیں، میں صحیح مجھے پتا ہے، میں رہا ہوں یہاں 13 سال رہا ہوں، مجھے تو پتا ہے سب کی نفسیات کا. بہرحال سبحان اللہ اونچی آواز. وہ حضرت عمر پاک کے پاس آئے تھے نا، 2 بندے، جھگڑا ہو گیا تھا میاں بیوی کا، تو انہوں نے کہا چلے عمر پاک سے فیصلہ کراتے ہیں. اور جب وہ آئے نا تو حضرت عمر نے فرمایا بات سن لی ہے، ذرا بیٹھو، مجھے بھوک لگی، میں کھانا کھا کے آتا ہوں، پھر تسلی سے تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. گھر گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، بیوی نے دروازہ کھولا، کہا بھائی جلدی سے کھانا لائیے، بولی بھوک لگی ہے. وہ کھانا، فرمانے لگی کھانا کہاں سے لاؤں؟ سبزی بھیجی تھی پکانے کو؟ نہیں بول رہے آپ تو گوشت دے کے آئے ہوگے نا گھر آج، اور میں نہیں آ رہا آپ کے پاس، لیکن سبحان اللہ تو بولو جو ہے جی. تو آپ جب واپس آئے جناب عمر پاک، انہوں نے چہرہ دیکھا عمر پاک کا، اور میاں بیوی اٹھ کے جانے لگے، اور فرمایا جاتے کیوں؟ فیصلہ نہیں کروانا؟ انہوں نے کہا صحیح کہاں سے کروائیں؟ آپ کے چہرے کو دیکھ کے ہمیں اپنا فیصلہ ہم نے کر ہی لیا ہے. آپ نے فرمایا اوے بیویاں ایسی ہوتی ہیں. تو سنیے، جب انہوں نے تلاش کیا، کہنے لگی حلیمہ تو نے سواری تبدیل کر لی ہے. حلیمہ فرمایا نا، میں نے سواری تبدیل نہیں کی، سوار تبدیل کر لیا. بھائی یہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ یہیں کا بندہ ہے، یہ نہ سمجھنا مولوی صاحب ساتھ لائے تھے. ابھی ہر 2 منٹ بعد نعرہ تھا ہوتا ہے، لیکن سبحان اللہ اونچی آواز سے آخری بات گفت و ختم، 3 منٹ میں باقی رہ گئے. ابو جہل میرے آقا کی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتا تھا. ایک دن اس نے چاہا کہ میں نبی کو لاجواب کروں. رب کی رحمت مسکرائی، فرمایا کمینے آج تو دیکھے گا، خرچہ تیرا ہوگا مگر چرچا مدینے کے تاجدار کا ہوگا. آپ محبت سے کہو، میں سناؤں ذرا محبت سے کہو. خرچہ تیرا ہوگا، چرچا مدینے کے تاجدار کا، محنت تیری ہوگی، عظمت مدینے والے کی. لو جی وہ ملک شام سے 2 بندے لایا، سرکار بیٹھے تھے مسجد حرام میں، یہ باب بنی شیبہ سے آیا، اور جو چہرہ دیکھنے والا تھا اس کو اس نے کہا، جو دیکھ کے بتا دیتا تھا یہ سچے کا جھوٹا. اس سے ابو جہل نے کہا بھئی وہ دیکھو وہ بیٹھے ہیں وہ. اس نے کہا تم ٹھہرو، مجھے وہاں قریب جانے دو، ذرا غور سے بھانپ لینے دو، پھر تمہیں بتاتا ہوں. اس نے کہا ادھر نہیں جانا. ہائے ہائے ہائے، حضور کی شان پہ کب خوش ہو گیا. کہا ادھر نہیں جانا. کہا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے جو بھی ادھر جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے. ادھر نہیں جانا. اس نے کہا اچھا اب کیا ہوا؟ ادھر اس نے دیکھا، ادھر آقا کی نگاہ پڑی. بھئی بات تو ایک نگاہ کی ہے. اعلی حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا. آقا کی نگاہ کیا پڑی؟ کایا پلٹی، وہ جہنمی سے جنتی بنا. ابو جہل سے اس نے کہا او ابو جہل بتا یہ نورانی چہرے والا کہتا کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کہتا ہے میں اللہ کا رسول ہوں. اس نے کہا ابو جہل حیا کر، پھر اس میں بھی کوئی شک ہے؟ حیا کر، اس میں بھی شک ہے؟ اس نے کہا واہ بلایا میں نے، تعریفیں ان کی کرتا ہے، خود محنت میری، عظمت ان کی بیان کر، اور خرچہ میرا، چرچا ان کا کرتا ہے. اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں، میں نے بڑے بڑے چہرے دیکھے ہیں مگر قسم اٹھا کے کہتا ہوں ایسا سونا حسین چہرہ کہیں نہیں دیکھا. لو جی دوسرا تھا نجومی. قسمت کا حال پوچھئے، جیسے ہم کہتے ہیں حضرت جی میری فال تو دیکھیں، اور میں کہا کرتا ہوں جس کی قسمت کبھی چمک رہی ہو تو وہ ان نجومیوں کے پاس مت جایا کریں. کبھی داتا علی حجویری کی چوکھٹ کو چوم لیں، کبھی بابا نوری شاہ علیہ رحمہ کی چوکھٹ کو چومیں، کبھی عبداللہ شاہ غازی علیہ رحمہ کی چوکھٹ کو چومو. ارے سن لو یہ جملہ. اس نے کہا جاؤ حضور کے پاس. گیا، اس نے سرکار سے ایک سوال کیا، آخری جملے بڑے قابل توجہ. وہ کہنے لگا حضور ایک مسئلہ پوچھنا ہے، یہ بتائیے کہ آج بارش ہوگی؟ اچھا میرے آقا بیٹھے تھے موج میں،
میرے نبی نے فرمایا وہ نجومی تو ہے کہ میں ہوں؟ وہ نجومی تو ہے کہ میں ہوں؟ تو بتا کہ بارش ہوگی کہ نہیں؟ لو جی میری طرف دھیان دیں گے تو بڑا لطف آئے گا۔ اس نے آسمان کے ستاروں کا زیچہ بنایا، ستارے ملے ہوئے نظر آئے، علم نجوم نے بتایا کہ بارش ہوگی۔ وہ آیا سرکار کے پاس، کہنے لگا آقا بارش ہوگی۔ میرے نبی نے فرمایا جلدی نہ کر، پھر سوچ لے۔ اصل میں بھائی وہ نجومی تھا نا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا یہ دربار محمد ہے، اگر ہونی بھی ہوگی تو روک لے گے۔ بہرحال مسلمان بھائیوں، آج حضور کی آمد کا دن، جمعہ کا دن، برکتوں کا دن۔ میں تقریر کم کر رہا ہوں، دعا میں نے مانگنی ہے آج، کیونکہ آج مانگنے کا دن ہے۔ آج بولو بولو آج کوئی بندہ فرض پڑھنے کے بعد مت اٹھے۔ آج رب سے گود پھیلا کر، جھولی پھیلا کر، ہاتھ دراز کر کے آج ہم اللہ سے مانگیں گے، اور میرا رب محمد کے صدقے عطا فرمائے۔ اور جو رب کافروں کو محمد کی آمد پہ بیٹے بانٹ رہا ہے، جب مومن حضور کے غلام حسینی عشاق ان کی بارگاہ میں التجا کریں گے محمد کا وسیلے سے، تو بتاؤ خدا کتنا عطا فرمائے۔ جن احباب نے سنتیں پڑھی